بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اتری ہوئی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ آپ صرف 9 اور 10 محرم کو ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور دن آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ اس وظیفے کے لیے خاص عمل بتایا جا رہا ہے، جیسے جیسے یہ عمل بتایا جائے گا آپ نے ویسے ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ نہایت ہی مختصر وظیفہ ہے، لیکن اگر اس کے کمالات کی بات کریں تو ہر فن مولا وظیفہ ہے، یعنی دنیا جہاں کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اس وظیفے کی برکت سے حل نہ ہو سکتا ہو۔ ابھی اس وظیفے کا مکمل طریقہ، وقت اور تعداد بتاؤں گا، اور وہ صورت یہ ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو 9 اور 10 محرم کے 2 دنوں میں ضرور کر لینا اور کسی بھی قسم کی کوئی لاپرواہی نہ دکھانا، کیونکہ یہ واقعی میں حالات بدلنے والا عمل ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا اس کے حالات آج بالکل مختلف ہیں اور وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے۔ ناظرین، آج کے تیز رفتاری کے اس مشینی دور میں جہاں انسانوں کو ڈھیروں سہولیات اور بے پناہ فائدے حاصل ہوئے ہیں، وہیں ایک نقصان بھی ہوا ہے، اور وہ یہ کہ دولت مند افراد امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ غریب اور نادار افراد کی پریشانیوں میں دن بے دن اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عزت دار لوگ اپنے حالات کسی کو بتانے سے بھی شرماتے ہیں، لہٰذا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ آج کے وظیفے کے بارے میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال محرم الحرام میں جن لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا اور جنہوں نے یہ وظیفہ کیا، ان میں مزدور بھی شامل تھے، دہاڑی دار بھی اور رکشہ ڈرائیور بھی۔ اسی طرح جن بیویوں نے یہ وظیفہ کیا ان میں بہت پریشان حال خواتین بھی تھیں کہ اب اس سال محرم الحرام میں ان کے حالات بالکل ہی بدل چکے ہیں، یعنی جن پریشان حال لوگوں نے یہ وظیفہ پچھلے سال کیا تو اب ماشاءاللہ وہ سب خوشحال ہیں اور ہمیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ وظیفہ پر اثر اور پر تاثیر ہونے کے ساتھ ہی ساتھ تیز رفتار بھی ہے، یعنی اس وظیفے کو صرف 2 دن یعنی 9 محرم اور 10 محرم میں ہی کرنا ہے، لیکن کرنے والے کے حالات بدلنے میں دیر بالکل بھی نہیں لگتی۔ اس وظیفے کو کرنے والے کا ہر دن اس کے لیے خوشحالیاں اور برکتیں لے کر طلوع ہوگا انشاءاللہ۔ اور 9-10 محرم کے 2 دن کا یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کا عمل ہے۔ ناظرین، 9 اور 10 محرم کے دن جو بھی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتا ہے تو پھر اس گھر میں اتنا پیسہ آتا ہے اور اتنی دولت آتی ہے کہ پھر اس گھر میں پڑھنے والا ہر فرد ارب پتی بن جاتا ہے، اس کا نصیب چمک جاتا ہے اور اس کی قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم کے اس عمل کی اتنی تاثیر ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ جس گھر میں بھی 9 اور 10 محرم کے 2 دنوں میں قرآن کی اس ایک سورت کا عمل کیا جاتا ہے تو پھر اس گھر میں پورا سال غربت نہیں آتی، پورا سال رزق کی بارش ہوتی رہتی ہے اور پھر اس گھر میں ہر طرف سے خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ سورت اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی فضیلت میں ہی نازل فرمائی ہے۔ لہٰذا جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی 9 اور 10 محرم پر اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کی آل اولاد کی یاد میں اس صورت کا عمل کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ سب ہی یہ بات بخوبی جانتے ہی ہیں کہ 9 اور 10 محرم اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں وہ حق اور سچ ہیں۔ ناظرین، ہمارے کافی دوستوں نے ہمیں کمنٹ میں وظیفے کے بارے میں دریافت کیا ہے۔ مثلا ایک بہن نے کہا کہ اس کی والدہ پر کافی قرض ہے، بتا دیجئے کہ کون سا عمل کریں کہ قرض اتر جائے۔ اسی سے ملتے جلتے قرض کے متعلق کافی کمنٹس آئے ہیں، تو سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہی آج کا عمل جو میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں تمام دوستوں کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی پر قرض ہے تو 2 دن کا یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ قرض اتارنے کے لیے بہترین اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ کسی بھائی اور بہن کو رشتے کے متعلق پریشانی ہے تو بھی یہی عمل کرنے سے وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کی جانب سے سکھ نصیب نہیں ہوا تو وہ بھی یہی عمل کریں
انشاءاللہ دلی مراد پوری ہوگی۔ اگر کسی کے پاس پیسہ اور دولت تو ہے لیکن دلی سکون نہیں ہے تو یہی 2 دن کا عمل اس کی اس پریشانی کے لیے کافی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے، شادی کو کئی سال ہو چکے ہیں، تو شہیدان کربلا کی یاد میں یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اولاد نیک اور صالح نصیب ہو جائے گی۔ تعلیم کے مسائل ہیں تب بھی یہی عمل ہے۔ کسی کے دل پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہی عمل کرنا ہے۔ کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، کسی خاص بندے کے دل میں اپنے لیے عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ہر کسی کی نظروں میں معزز بننا چاہتے ہیں، 9 اور 10 محرم کا یہی عمل کافی ہے۔ کاروبار میں بندش ہے تو بھی یہی عمل کرنا ہے۔ افسر بد دماغ ہے، اس پر اپنا رعب جمانا چاہتے ہیں، یا بد دماغ افسر سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، نئی نوکری چاہتے ہیں یا پھر پرانی نوکری کو دوبارہ سے بحال کروانا چاہتے ہیں، کام کرتے کرتے تھک چکے ہیں اور نئے جوش اور ولولے کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں۔ الغرض اس دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، یہ 2 دن انتہائی قیمتی ہیں۔ آج کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کی آنے والی پوری زندگی کو بدلنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے ہی کیا جائے۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی 9 اور 10 محرم کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ان 2 دنوں کو ضائع مت کر دینا۔ اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا سا قیمتی وقت نکال کر یہ وظیفہ 9 اور 10 محرم کے دنوں میں ضرور کر لینا۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ کیا جاتا ہے اس گھر سے تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، چاہے کتنی ہی پرانی بیماری ہو وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جس گھر میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ صرف خوش قسمت لوگ ہی ہوں گے جو آج یہ وظیفہ کریں گے۔ ناظرین، آج کے دور میں ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، تو میرے بھائیوں یاد رکھو کہ جس طرح آج کل اس دنیا میں ہر کام تیز رفتاری کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہر بندہ ہی اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ آپ کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر بندے کی ہی اپنی ایک پریشانی ہے۔ پہلی پریشانی ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب کریم کو راضی کر لیں۔ دراصل ہماری تمام پریشانیوں کی اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اپنے خالق حقیقی کے ساتھ رجوع ہی نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کے ساتھ رجوع کریں گے تو ہماری تمام پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ پاک ہماری جھولیاں رزق سے بھر دے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قدم قدم پر گناہ کیے ہیں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی اگر سچے دل سے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ رب کریم ان سے ضرور راضی ہو جائے گا۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں اس عمل کی برکت سے بدل گئی ہیں۔ رکشہ چلانے والا بھی لاکھوں میں پہنچ گیا ہے اور کوئی مزدور ہے تو وہ بھی لاکھوں میں پہنچ گیا ہے، کیونکہ انہوں نے سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارا اور وظائف کیے تو اللہ نے ان کی سن لی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے کومنٹس آتے ہیں کہ ہم وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ہماری دعائیں ہی پوری نہیں ہوتی اور کسی وظیفے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہاں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے اللہ کے پیارے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند آتا ہے، اور پھر اللہ پاک ان سے بار بار سننا چاہتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کو ان کی ادا پسند آ جاتی ہے، تو اس لیے اس بات پر پریشان بالکل نہ ہوا کریں اور اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کریں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے۔ تو اللہ سے جو مانگتا ہے تو اس کا راز بھی رہتا ہے، اور جب اللہ عطا کرتا ہے تو کسی کا بوجھ بھی کندھوں پر نہیں رہتا کہ میں نے واپس کرنے ہیں کہ نہیں۔ لہذا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، سچے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے لیے بند راستے کھول دیتا ہے اور ان کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات اور اس کے کام خود بخود سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کا ہو کر تو دیکھے، اللہ پاک کو کثرت سے یاد کر کے تو دیکھے، پھر دیکھنا کہ زندگی کی ہر مشکل آسانی میں بدل جائے گی اور ہر پریشانی خوشحالی میں بدل جائے گی۔
لہٰذا پیارے دوستو، اگر آپ 2 دن کے اندر اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرو گے تو پھر اس وظیفے کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ پیارے بھائیو، یہ صرف 2 دن کا ہی عمل ہے، زیادہ نہیں ہے، صرف 9 اور 10 محرم کو ہی یہ کرنا ہے۔ باقی پورا سال آپ نے جس طرح سے بھی گزار دیا ہے، جتنے بھی آپ مصروف تھے اور جس طرح بھی غفلت میں دن آپ نے گزار دیے ہیں، تو اب یہ 2 دن آپ نے غفلت میں نہیں گزارنے۔ جان لیجئے کہ 2 دن کا یہ سورہ کوثر کا عمل ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جس طریقے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے ہی یہ عمل کرنا ہے، پھر ہی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن وظیفے کے بارے میں جاننے سے پہلے یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس اسلامی و اصلاحی چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے، کیونکہ میں اسی طرح کے بہترین وظائف روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتا ہی رہتا ہوں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ وظیفہ انتہائی آسان وظیفہ ہے، گھر کا بچہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ سورہ کوثر کا انتہائی آسان عمل ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کے لیے لاڈلی سورت کیوں ہے؟ تو جان لیجئے کہ جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا فوت ہو جانے پر اولاد کا تانا دیتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جاتے، لیکن پھر اللہ پاک نے سورہ کوثر نازل فرما کر بتایا کہ اے میرے حبیب، آپ غم نہ کریں، کیونکہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی تفصیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شمار بھلائیوں کی بشارت عطا فرمائی اور بتا دیا کہ آپ کا دشمن تو جڑ کٹا ہو جائے گا، لیکن آپ کی اولاد تا قیامت قائم و دائم رہے گی۔ لہٰذا یہ سورہ مبارکہ دراصل ان مشرکین مکہ کے منہ پر تمانچہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد ہونے کا تانا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح کربلا میں جن ملعون لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بے دردی سے شہید کیا، یہ سورہ مبارکہ ان لوگوں کے منہ پر بھی تمانچہ تھا کہ تم آل نبی پر جتنا بھی ظلم کر لو، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ لہٰذا آج آپ خود دیکھ لیں کہ یزید اور اس کے نام لیوا تو اس دنیا میں کہیں نظر ہی نہیں آتے، لیکن اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ ہر سال پہلے سے بھی زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ حضرت امام حسین اور ان کے بیٹوں کی قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب ہم اتنی خوبصورت سورہ مبارکہ اتنے اہم دن کے موقع پر تلاوت کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ وقت کی نزاکت کے سبب آئیے اب آپ کو وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، اور یاد رکھیں کہ محرم کے تمام دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ درود پڑھنے کے ایام ہیں۔ اس وظیفے کا بہترین وقت بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے وظیفہ جان لیجئے اور آئیے ایک بار میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پورے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس طرح پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گئی۔ آپ نے یہ سورہ مبارکہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لینی ہے یا پھر تسبیح کے دانے گن کر ان پر پڑھ لینی ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ نے سورہ کوثر 129 بار پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ شریف سے ہی سورت کا آغاز کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سورہ کوثر کو 129 بار پڑھ لینے کے بعد
آپ نے اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا ہے، اور آپ یوں پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے پورے 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ صرف ایک لفظ کا وظیفہ ہے اور 500 بار پڑھنے میں تقریباً 5 منٹ ہی لگیں گے۔ 500 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے وظیفہ ختم کرنے سے پہلے پھر سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور آج کا یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ پر اثر اور پر تاثیر وظیفہ ہے، اور اس کی تاثیر میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا اگر آپ 9 اور 10 محرم کو روزے کی حالت میں یہ وظیفہ کریں۔ لیکن اگر صحت کے مسائل کا سامنا ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تب بھی یہ وظیفہ اپنے مغرب کی نماز سے پہلے کر لینا ہے۔ یعنی جب آپ یہ وظیفہ کریں تو روزہ کھولنے کے وقت سے پہلے یہ وظیفہ مکمل کر لیں، اور یہ وظیفہ مکمل کر کے اپنے سامنے رکھے کھانے اور پانی پر دم کر لیں۔ اس کھانے کے ساتھ روزہ افطار کریں اور پورے گھر کے لوگ یہ کھانا اور پانی استعمال کریں۔ اسی طرح سے اگلے دن بھی یعنی 10 محرم کے دن بھی آپ نے اسی وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ آج یعنی 9 محرم کے دن روزہ نہیں رکھ پائے اور چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھیں اور انہی 2 دنوں میں یہ وظیفہ بھی کر لیں۔ لیکن اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو 9 محرم اور 10 محرم یہ وظیفہ آپ عصر کی نماز کے فوراً بعد کر لیں۔ کھانے اور پانی پر پھونک بھی لیں، اور پھر یہ کھانا گھر کے تمام افراد ضرور کھائیں۔ اگر ہو سکے تو اس کھانے میں سے کچھ حصہ تقسیم بھی کریں۔ یقین کریں کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ آج تک ہمیں دعائیں دیتا ہے۔ آپ بھی کیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ آپ کا اور میرا رب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے فرمان بھی جاری کر رہا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات حل فرمائے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والوں اور اس عمل کو کرنے والوں کو ڈھیر خوشحالیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ نیچے کامنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور تحریر کرتے جائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔